نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت خالق و مالک جل وعلا کی پاک بارگاہ میں مقدس بارگاہ میں دعا ہے التجا ہے اللہ پاک ہم سب کا یہاں بیٹھنا اور ذکر و اذکار کرنا اور سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور یہ مقدس لمحات یہ پاکیزہ گھڑیاں جو آپ اور ہم اللہ کے گھر میں اس وقت گزار رہے ہیں اللہ رب العزت اپنے خاص فضل و کرم سے ان گھڑیوں کو ان ساعات کو ان لمحات کو ہم سب کے لیے باعث مغفرت باعث بخشش اور باعث رحمت بنائے عزیزان گرامی آج کی رات بہت بابرکت باسعادت رات ہے قرآن مجید کے اندر اس رات کو لیلۃ المبارکہ یہ نام دیا گیا ہے لیلۃ المبارکہ برکت والی رات احادیث کے اندر اس کے کچھ اور نام بھی ہیں جو ابھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں ایک اس کا نام ہے لیلۃ البرات ہم جیسے کہتے ہیں شب برات شب یہ فارسی زبان کا لفظ ہے عربی میں شب کو لیلہ کہتے ہیں تو ایک اس کا نام ہے لیلۃ البرات ایک اس کا نام ہے لیلۃ الرحمت اور ایک اس کا نام ہے لیلۃ الشفاعت تو چار نام آپ نے سنے لیلۃ المبارکہ لیلۃ البرات
لیلۃ الرحمت اور لیلۃ الشفاعہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث اور آپ کا قول مروی ہے، ثابت ہے۔ حضرت علی مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا 4 ایسی راتیں ہیں، ان راتوں کو عبادت میں گزارنا چاہیے، اور ان راتوں میں عبادت کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کام کاج کو سمیٹ لیں، اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں، تاکہ ہم ان راتوں کو عبادت میں گزاریں۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ یا حضرت وہ 4 راتیں کون سی ہیں؟ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج فی زمانہ کچھ ایسے بھی گروہ آ چکے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اس رات کے اندر عبادت کرنا بدعت ہے۔ اب بندہ جائے تو کس طرف جائے؟ پہلے تو یہ تھا کہ جی صلاۃ اذان سے پہلے پڑھنا بدعت ہے، اور اب عبادت بھی نہیں کرنے دی جا رہی۔ اب شب برات جیسے آج کی رات ہے، الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی، ہم اس رات میں کیا کرتے ہیں؟ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ابھی اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر سن رہے ہیں نا، اور تو کچھ نہیں کر رہے ہیں نا، یا کوئی ڈرامہ تو نہیں دیکھ رہے آپ، کوئی فلم تو آپ نہیں دیکھ رہے نا، اللہ کا ذکر سن رہے ہیں، تلاوت قرآن مجید آپ نے سنی، نعت شریف سنی، اور ابھی بھی آپ الحمدللہ اس بندہ ناجیز سے ذکر ہی آپ سن رہے ہیں نا، قرآن مجید کیا ابھی میں نے تلاوت کی، وہ آپ نے وہ سنا، ابھی آپ جیسے یہ ختم ہوگا خطاب، اس کے بعد پھر آپ نے نفل پڑھنے، پھر آپ صلاۃ و تسبیح پڑھیں گے، اللہ اللہ کریں گے، تو کیا اب یہ بھی ہم نہ کریں؟ تو پھر کریں کیا کریں؟ پھر یہ کرتے ہیں نفل بھی نہیں پڑھتے، صلاۃ و تسبیح بھی نہیں پڑھتے۔ اگر صلاۃ و تسبیح پڑھنا بدعت اس رات میں، نفل پڑھنا بدعت، تو پھر آپ بھی ملیں ہم بھی ملتے ہیں، وہاں جا کے پٹاخے بجاتے ہیں، اور کیا کریں؟ پھر یہیں ہم کام شروع کر دیتے ہیں نا۔ تو میرے دوستو کس طرف جائیں؟ عبادت، کچھ ہمارے ایسے بچے ہیں نوجوان، آج کی رات ان کو انتظار ہوتا ہے، ہمارے اہل سنت جماعت کے اندر اس انتظار میں ہوتے ہیں کب شب برات آئے گی۔ یوں تو مسجد میں جاتے نہیں، لیکن شب برات کا انتظار ہوتا ہے، شب قدر کا انتظار ہوتا ہے۔ کچھ ہمارے دوست ایسے ہیں انہیں رمضان کی دنوں کا انتظار ہوتا ہے، رمضان آئے گا، روزے رکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں ان ہمارے نوجوانوں کا یہ انتظار کرنا بھی ان کی گناہوں کی بخشش کا سبب بن جائے گا، نیکی کا انتظار ہو رہا ہے۔ تو میرے دوستو اس لیے میں کر رہا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فرمایا نا 4 راتیں ایسی ہیں کہ ان میں عبادت کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے کام کاج کو سمیٹ لیں، ان سے فارغ ہو جائیں، تاکہ ہم ان راتوں کو عبادت میں گزار سکیں۔ تو پوچھا حضور وہ کون سی راتیں ہیں؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ پوچھا حضور وہ کون سی راتیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا پہلی رات لیلۃ الجائزہ۔ کون سی رات بتائی؟ لیلۃ الجائزہ۔ جائزہ جو ہے نا، لیلۃ الجائزہ، یہ چاند رات کو کہتے ہیں۔ اگلے دن صبح عید مناتے ہیں، وہ جو رات ہم سے چاند رات جو ہماری شاپنگ میں گزر جاتی ہے، جو ہماری بازاروں میں گزرتی ہے، اور بالخصوص وہ لوگ جو 10 دن اعتکاف بیٹھتے ہیں،
ان کی پتہ ہے اس رات سب سے پہلے کیا کوشش ہوتی ہے؟ یہ میں بڑے دکھی دل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اس رات وہ لوگ، وہ نوجوان جو 10 دن اعتکاف میں گزارتے ہیں، جب چاند نظر آ جاتا ہے تو اس رات سب سے پہلے ان کی یہ کوشش ہوتی ہے ہمیں نائی مل جائے، ہم جا کر داڑھی کو صاف کریں۔ جو 10 دن داڑھی بڑی رہے گی اس کو کٹانے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ تو فرمایا پہلی رات چاند رات، یہ عبادت کی رات ہے۔ جائزہ کہتے ہیں انعام کو، جائزہ کا معنی کیا ہے؟ انعام۔ تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چاند رات کو اللہ رب العزت رمضان کا پورا مہینہ جو لوگ روزے رکھتے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتے رہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، تراویحاں پڑھتے رہے، اس رات اللہ تعالیٰ انہیں انعام عطا فرماتا ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلی رات کون سی ہے عبادت کی؟ لیلۃ الجائزہ، چاند رات۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نصیب میں ابھی جو چاند رات آنے والی ہے ہمارے نصیب میں کرے، اور پھر ہمیں عبادت میں گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضور دوسری رات کون سی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دوسری رات لیلۃ النحر، لیلۃ النحر، نحر کہتے ہیں قربانی کو۔ تو فرمایا دوسری رات عید قربان سے جو پہلی رات ہوتی ہے وہ بھی عبادت کی رات ہے۔ حضور تیسری رات کون سی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لیلۃ اول من رجب، رجب کا جو مہینہ ہے اس کی جو چاند کی پہلی رات ہے، فرمایا وہ بھی عبادت کی رات ہے۔ حضور چوتھی رات کون سی؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چوتھی رات لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات، یہ جو آج کی رات ہے شب برات، فرمایا یہ بھی عبادت کی رات ہے۔ تو علی کی بات کو مانیں یا آج کے مولویوں کی بات کو مانیں جو کہہ رہے ہیں کہ ان راتوں میں عبادت کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے، عبادت کو بدعت بنا دیا ہے۔ تو میرے دوستو یہ لیلۃ المبارکہ، اس رات کے اندر بڑی اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جو اس کی شان ہے، یوں تو اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے، کوئی ایک جگہ ایک بال کے برابر بھی ایسی نہیں جو اللہ سے خالی ہو، بلکہ یہاں تک اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، میرا بندو، میرے بندو تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور فرمایا اگر تم دو ہو، تم دو دوست ہو تو فرمایا تیسرا میں ہوتا ہوں، اگر تم 3 ہو فرمایا چوتھا میں ہوتا ہوں، اگر تم 4 ہو تو فرمایا 5واں میں ہوتا ہوں۔ ما یکون من نجوا، یہ قرآن مجید کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ تم دونوں اکٹھے بیٹھ کر جو بھی باتیں کرو گے مجھے پتہ نہیں، تو فرمایا نہیں میں وہاں موجود ہوتا ہوں۔ اور فرمایا تم جہاں کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم ہوگے اللہ فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور وہ تو بڑی مشہور حدیث آیت کریمہ ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے میں تیری شاہ رگ سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہوں۔ یہ جو شاہ رگ ہے نا، جو جان کی رگ ہے، فرمایا یہ تم سے دور ہے، میں تیرے اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ بابا بلے شاہ نے فرمایا نا جے میں تینوں باہر ڈھونڈا، جے میں تینوں باہر ڈھونڈا تو میرے اندر کون سمانا، میرے اندر پھر کون ہے؟ تو اگر تینوں میں کہنا کہ تو باہر ہے تو پھر میرے اندر کون ہے؟ جے میں تینوں باہر ڈھونڈا تو میرے اندر کون سمانا، جے میں تینوں اپنے اندر ڈھونڈا تو پھر مقید جانا۔ اگر میں کہنا کہ میرا رب میرے اندر ہے پھر تو انہوں قید کر دیتا نا۔ یہ صوفیہ کرام کی باتیں ہیں۔ تو پھر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں وچ توں، سب وچ توں،
سب کچھ تو تے تو ہی تو، میں وچ تو سب وچ تو تے سب کچھ تو تے تو ہی تو، تینوں سب تو پاک سے آنا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تو تمہارے ساتھ ہوں، ہر جگہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو میرے دوستو، یہ آج کی رات یہ وہ رات ہے، اس رات کو حضرت علی بھی منایا کرتے تھے۔ اب عبادت اس رات میں کیسے گزاریں، کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ آخر اللہ نے ہمیں زندگی میں یہ شب برات دے دی، تو کیسے گزاریں؟ تو آئیے ہم حضرت امام حسن مجتبیٰ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس رات کو کیسے گزارا کرتے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ، امام حسین کے بڑے بھائی، حضرت علی کے بڑے صاحبزادے، اور امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اپنا بیٹا فرمایا کرتے تھے، اور شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے حضور کے وصال پاک کے بعد۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، بھاگتے ہوئے مسجد میں آ گئے، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کو اٹھایا، بوسہ لیا، اور فرمایا، حضرت علی بھی وہاں موجود تھے، تو آپ نے فرمایا، اے علی، یہ جو تیرا بیٹا ہے نا بالکل میرے نبی جیسا ہے، اس کو دیکھتے ہیں ہمیں اپنا نبی سامنے آ جاتا ہے۔ یہ امام حسن مجتبیٰ، حضور فرماتے ہیں کہ امام حسن امام حسین یہ دونوں میرے پھول ہیں، اور پھر پھول سے خوشبو بھی آتی ہے نا، پھول تو ایسا نہیں، کوئی کاغذی پھول تو نہیں ہے جس میں خوشبو نہ آئے، تو فرمایا یہ میرے پھول ہیں، میں ان کو سونگھتا ہوں جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ شب برات کو کیسے گزارا کرتے تھے۔ میرے دوستو، یہ شب برات یہ کہ اس کے اندر عبادت کرنا بدعت نہیں ہے، یہ صدیوں سے ہمارے اماموں نے اس کو منایا ہے، صحابہ نے منایا، 10 صحابہ، ان سے ثابت ہے شب برات کی عبادت۔ حضرت پہلا نمبر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ثابت ہے شب برات۔ میں عرض کرتا ہوں ان کے کیا کیا احادیث ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل، ان سے شب برات ثابت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے شب برات ثابت۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مالک بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے شب برات ثابت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا امام حسن مجتبیٰ وہ کیسے منایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضرت علی کو ہم کہتے ہیں علی المرتضیٰ، امام حسن کو کہتے ہیں حسن المجتبیٰ۔ مجتبیٰ کا معنی ہوتا ہے پسندیدہ، مجتبیٰ کا معنی کیا ہے؟ پسندیدہ۔ فرمایا میرا بیٹا پسندیدہ ہے۔ اور علی المرتضیٰ، مرتضیٰ کا معنی ہوتا ہے راضی برضا رہنا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا۔ فرمایا یہ جو میرا بیٹا ہے نا یہ حسن، یہ 2 مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ یہ حضور نے جب یہ خبر دی اس وقت امام حسن 4-5 سال کے تھے، اور صلح کب کرائی؟ سن 42 ہجری میں، اس پیشین گئی کے تقریباً 35-36 سال بعد۔ تو پتہ چلا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے حالات کی خبر ہے۔ تو فرمایا یہ جو میرا بیٹا ہے نا 2 مسلمان گروہوں کے درمیان کیا کرائے گا؟ صلح کرائے گا۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، اس کے اندر ایک سوال کا جواب ہے۔ اس
کو پھر سنیں کہ کیا فرمایا، دو مسلمان گروہوں کے درمیان یہ میرا بیٹا کیا کرائے گا، صلح کرائے گا۔ تو پھر امام حسن نے کس کس کے درمیان صلح کرائی؟ وہ دو مسلمان گروہ کون کون سے تھے؟ ایک اپنی جماعت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، اور ایک حضرت امیر معاویہ کی جماعت تھی۔ تو حضرت امام حسن نے ان دونوں کے درمیان کیا کرا دی، صلح کرا دی۔ تو حضور نے کیا فرمایا تھا، یہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ تو پتہ چلا حضرت علی کے ماننے والے بھی مسلمان تھے اور امیر معاویہ کے ماننے والے بھی مسلمان تھے، دونوں گروہ مسلمان تھے۔ تو فرمایا، پوچھا اے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شب برات کیسے مناتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، میں شب برات اس رات کے 3 حصے کرتا ہوں، اس رات کے 3 حصے کرتا ہوں۔ فرمایا جی کیسے 3 حصے آپ کیسے کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک حصہ جو ہے 1/3 اس کے اندر میں اپنے نانا جان کی ذات پر درود پڑھتا ہوں۔ ختم نبوت۔ تو ایک حصے میں کیا پڑھتا ہوں، درود حضور۔ پھر دوسرا حصہ آپ نے فرمایا دوسرے حصے میں استغفار کرتا ہوں۔ استغفار کون کر رہے ہیں؟ حضرت امام حسن، جن کو حضور نے فرمایا یہ جنت کا پھول ہے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرا بیٹا حسن میرا بیٹا حسین یہ جنت اہل جنت جو جنتی لوگ ہیں ان کے یہ سردار ہیں۔ تو وہ کیا فرما رہے ہیں، شب برات کے ایک حصے میں استغفار کرتا ہوں۔ تو پتہ چلا جب امام حسن اس کو استغفار کی ضرورت ہے تو کیا ہم گناہ گاروں کو نہیں ضرورت؟ کیا ہمیں استغفار کی نہیں ضرورت؟ جن کو اللہ کے نبی نے اس دنیا کے اندر جنت کی خوشخبریاں سنا دی، وہ فرما رہے ہیں کہ شب برات کو میں استغفار کرتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ استغفار کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ ہم گناہ گاروں کا پھر گزارا کیسے ہو سکتا ہے جب نیک لوگ، نیک ہستیاں، جنتی لوگ وہ فرما رہے ہیں کہ میں رات شب برات کو استغفار کرتا ہوں۔ اچھا یہ تو ہمارے لیے شب برات اللہ نے یہ ہمارے لیے بنائی ہے، ہم گناہ گاروں کے لیے، ہم سیاہ کاروں کے لیے یہ شب برات شب قدر ہے۔ جو اللہ والے ہیں ان کے لیے تو ہر رات شب برات ہے، ان کے لیے تو ہر رات عبادت کی رات ہے۔ ہم ہیں گناہ گار ہیں، ہمیں موقع نہیں ملتے ہر کام کے لیے، باقی تو ہم جاگ لیں گے لیکن اس کے لیے ہمیں جاگنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، پورے سال کے اندر ہر رات نہیں جاگ سکتے، نہ جاگو، ایک رات تو جاگ لو، شب برات ہی جاگ لو، شب قدر ہی جاگ لو، اتنا کر لو، کوئی بات نہیں، اس لیے کہ تم میرے پیارے نبی کے امتی ہو نا۔ ہم نے تمہیں نہیں دیکھنا، ہم نے تمہاری عبادت کو نہیں دیکھنا، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے یہ امتی کس کا ہے۔ بس ایک ہمیں یہی ایک سہارا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ تعالیٰ نامہ اعمال ایک بندے کے ہاتھ میں دے دے گا کہ پڑھ۔ اب کس کو نہیں پتا کہ میں کیا کرتا رہا ہوں، ہر بندے کو پتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن، اے میرے بندے یہ تیرا نامہ اعمال ہے، اقرأ کتابک، قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اقرأ کتابک، پڑھ، کفا بنفسک الیوم حسیبا، اس اپنے نامہ اعمال کو پڑھ اور اپنا فیصلہ خود کر لے، پڑھ لے تیرے سامنے۔ اب وہ بندہ کیا کرے گا؟ بہت خوبصورت حدیث، وہ بندہ نامہ اعمال پڑھ رہا ہوگا۔ اگر میں ایک مثال کرتا ہوں کہ کلاس کے اندر لڑکے نے پیپر دیا، اس نے غلطیاں کی،
تو اس کا جو ٹیچر ہے وہ کہتا ہے بچے سے بھی اپنا پیپر پکڑ اور پڑھ، سنا۔ اب وہ پڑھتا ہے، پورا پڑھے گا، درمیان میں چھوڑے گا تو ٹیچر نے پہلے پڑھ رکھا ہوگا نا، اس نے غلطیاں چیک کی ہیں، تو وہ کہے گا بھائی بیٹے نہیں، یہ جو چھوڑ کے جا رہا جملہ غلطی والا اس کو بھی پڑھ۔ کہے گا کہ نہیں کہے گا کہ تاکہ تیری میں درست کی کر دوں، اس کو بھی پڑھ، یہ کوئی چھوڑ رہا ہے۔ لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت جب بندے کو اپنا نامہ اعمال دے گا، فرمائے گا اقرأ کتابک، اس سے پڑھ۔ تو جب بندہ پڑھے گا نا، جو چھوٹیاں چھوٹیاں غلطیاں ہوگی وہ تو پڑھ لے گا نا، جس نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوگے نا اس کو چھوڑ دے گا، بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دے گا، شرمندگی کی وجہ سے چھوڑ دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کو یہ حدیث مبارک سنائی، آپ بہت ہنسے اس یعنی کہ بات پر کہ بڑے بڑے گناہوں کو نہیں پڑھے گا، چھوڑ دے گا، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو جو کیا ہوگا اس کو پڑھ لے گا نا۔ حضور بڑے مسکرائے، اتنا مسکرائے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھ مبارک نظر آنا شروع ہو گئی، اتنا آپ خوش ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ جب بندہ کتاب اپنا اعمال نامہ پڑھ لے گا نا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا پڑھ لیا؟ جی یا اللہ میں نے پڑھ لیا ہے۔ اب اللہ سے کیا بات چھپی ہو سکتی ہے؟ تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ فرمائے گا جو تو نے چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھے ہیں نا میں وہ بھی معاف کرتا ہوں، اور جو تو نے نہیں پڑھے وہ بھی معاف کرتا ہوں، دونوں معاف ہو جائیں گے۔ یہ کس کے صدقے سے معاف ہوں گے؟ حضور نبی پاک کے صدقے سے، اللہ کے فضل و کرم کے صدقے سے۔ تو امام حسن کی بات ہو رہی تھی نا کہ حضور پھر ایک حصے میں آپ دروشی پڑھتے ہیں، دوسرے حصے میں آپ استغفار کرتے ہیں، تو تیسرے حصے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تیسرے حصے میں میں نفل پڑھتا ہوں، تیسرے حصے میں میں نفل پڑھتا ہوں۔ اچھا جناب، جب آپ نے یہ بات کر دی نا پھر سوال کرنے والوں نے اگلا سوال کر دیا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قبروں کو روشن فرمائے، انہوں نے سوال کیے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دی۔ حضور آپ دوشی پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور نفل پڑھتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہاں جی، آپ کسی جگہ جاتے ہیں 8 گھنٹے ڈیوٹی کریں، مزدور جائے کسی کے گھر مزدوری کرے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرے تو کام کر لے گھر والا اس کو اس کی مزدوری نہ دے تو کیا تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کتنا دکھ ہوگا۔ تو یہی بات کی حضور آپ نے پوری رات اس طرح گزار دی، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو آپ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اس کا فائدہ یہ ہے اولئک المقربون، اللہ پاک اسے اپنا مقرب بنا لیتا ہے، اللہ پاک اسے اپنا مقرب، اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ حضور اچھا، بہت یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ قرب کیا چیز ہے۔ اللہ کا قرب جس کو نصیب ہو جائے اس کے تو پھر وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اولئک المقربون، فرمایا وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے اس ایک رات کو اپنانے سے، اس ایک رات کے عمل سے وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اب اس مقرب بندے کے لیے پھر اجر کیا ہے؟ اولئک المقربون، فرمایا فی جنات النعیم، فی جنات النعیم، پھر وہ جنت کی نعمتیں حاصل کر لیتا ہے۔ پھر فرمایا علی سرر متقابلین، جو مقرب لوگ ہیں ان کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ آج رات آپ نے جاگنا ہے اور سورہ واقعہ جو بھی میں جو پڑھ رہا ہوں آپ کو آیا سنا رہا ہوں، یہ سورہ واقعہ کی ہے، پہلے صفحے پہلے رکھو ہے، پڑھیے مقرب لوگوں کی نعمتیں کیا ہیں، عبادت کریں۔ ابھی آپ جو سن رہے ہیں نا یہ بھی عبادت ہے، ہم جو سنا رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد فرمایا علی سرر متقابلین، وہ جو مقرب لوگ ہیں
وہ آمنے سامنے جنت کے اندر بڑے بڑے تختوں پر بیٹھے ہوں گے. یطاف علیہم بکأس من معین. پھر ان کے درمیان جام کا دور چل رہا ہوگا. یطاف علیہم بکأس من معین. اور پھر شراب بھی ایسی ہوگی. شراب کا لفظ اس لیے اپنایا گیا ہے تاکہ بات سمجھ آ جائے. یہاں کی آپ شراب مراد نہ لیں، جنت کی شراب کی بات. شرابن طہورا، اس کا نام ہے شرابن طہورا، پاکیزہ شراب. پینے سے نشہ نہیں آئے گا، پینے سے ہوش و حواس ختم نہیں ہوئیں گے، بلکہ سرور دوبالا ہو جائے گا. جنت کی شراب. فرمایا یطاف علیہم بکأس من معین لا یصدعون عنها ولا ینزفون. اس کے اندر کوئی نشہ نہیں ہے، خراب ہونے والی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو پی لو گے تمہارا ذہن ختم ہو جائے گا پھر تم زبان سے بک بک کرنا شروع کر دو. فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے. وحور عین، پھر تمہیں ان مقرب لوگوں کو حور عین عطا فرمائی جائیں گی. فرمایا وہ حور عین کیا ہیں؟ فرمایا کامثال اللؤلؤ المکنون، وہ چھپا ہوئے خزانے کی طرح ہیں. جس کے لیے بنائی ہے بس وہی دیکھے گا. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک جنت کی حور اپنا لعاب اگر سمندر میں ڈال دے سارا سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے. اتنی انگلی جنت سے اس دنیا کی طرف نکال دے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتنی روشنی ہوگی کہ تمہارے سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی. تو یہ مقرب لوگوں کو ملے گا. فرمایا مقرب لوگ کون سے ہیں؟ جو ان راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ ماشاء اللہ. پھر آپ نے فرمایا شب برات کی میں عرض کرنے لگا ہوں. امام حسن کی بات میں نے مکمل کر دی کہ وہ لوگ اللہ کے مقرب ہو جاتے ہیں جو اس رات کو مناتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب برات 15ویں شب آج کی رات، یہ جو آج کی رات ہے شعبان کا مہینہ، یہ رمضان کا استقبالیہ ہے. یہ رمضان کیا ہے؟ استقبالیہ ہے کہ لوگوں تیار ہو جاؤ. ابھی جو ایک رات ہے نا شب برات، اب اگلا مہینہ ایسا آ رہا ہے کہ اس کی ہر رات شب برات ہے. اس کی ہر رات شب برات. اب فرمایا میں نے تو اس کی ہر رات شب برات بنا دی، اب تمہاری مرضی ہے کہ اس کو شب برات سمجھ کے مناؤ یا کچھ اور سمجھ کے مناؤ. وہ بندوں کی مرضی پہ چھوڑ دیا. پھر اس کے اندر ایک اور رات ہے وہ جو شب قدر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. وہ شب قدر وہ بھی آ رہی ہے. دعا کرو اللہ ہمیں عطا فرمائے. نبی پاک علیہ السلام جب رجب کا مہینہ چڑھ جاتا نا تب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے یا اللہ اب مجھے موت نہ دینا، اب مجھے موت نہ دینا. رجب چڑھ گیا ہے، شعبان بھی عطا فرمانا، پھر رمضان بھی عطا فرمانا. یا اللہ مجھے موت نہ دینا، مجھے رمضان کی برکتیں حاصل کرنے دینا. تو ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان سے پہلے موت نہ دے، رمضان کی نعمتیں عطا فرما دے، رمضان کی جو برکتیں وہ حاصل کرنے دے. تو شب برات 15ویں شب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ مبارک میں تشریف فرماتے ہیں. حجرہ مبارک ان کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا وہ حجرہ ہے. سبحان اللہ. آج بھی وہ حجرہ جنت سے اعلیٰ ہے. آج بھی وہ حضرت عائشہ کا حجرہ اور بالخصوص جہاں حضور کی وہ قبر مبارک ہے. پھر وہ بالخصوص ذرا آپ اپنے آپ کو وہاں لے جائیں.
اس مسجد سے اٹھا کر مسجد نبوی میں لے جائیں. اور پھر جو لوگ مدینے پاک گئے ذرا ہاتھ کھڑا کریں. جو مدینے پاک گئے ہیں، عمرہ کیا ہے، حج کیا، ذرا ہاتھ تو کھڑا کریں. جو گئے ہیں اللہ پاک انہیں پھر لے جائے، اور جو نہیں گئے اللہ پاک انہیں بھی لے جائے. اور جو مدینے پاک گئے ہیں نا، اور پھر جو وہاں سے جب واپس آتے ہیں مدینے پاک جا کر جس وقت واپس آتے ہیں نا، وہ پھر بڑی عجیب گھڑی ہوتی ہے. میں نے بڑے بڑے سخت دل، پتھر دل دیکھے ہیں، لیکن جب مدینے وہ آخری جو بس مدینہ بھی اب چھوٹ رہا ہے، جب وہ وقت آتا ہے نا، ان کی چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں. ابھی وہ حارث صاحب عمرہ کر کے آئے، جب نیا عمرہ کر کے آئے اس کے تو پھر زیادہ ہی یعنی کہ اس کے اثرات ابھی باقی ہوتے ہیں. اور جو مدینے پاک جاتا ہے جب وہاں سے آ بھی جاتا ہے، وہ مدینے کے اثرات ختم نہیں ہوتے، ان پر اثرات باقی رہتے ہیں. ظہوری صاحب جب مدینے پاک گئے نا، محمد علی ظہوری قصوری بہت بڑا نعت خواں تھا، نعت خواں بھی تھا، نعت گو بھی تھا. ان کی بڑی مشہور نعت ہے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے، جس وقت میرے آقا کا دربار نظر آئے. مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں، مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. ہم نے تو جدھر دیکھا، ہائے ہائے کیا جملہ ہے. سرکار یعنی کہ دیکھنے والے کی آنکھ وہ مسجد نبوی وہ تو ہے ہی سامنے. فرمایا نہیں، ہمیں تو سرکار نظر آ رہے تھے. جب مدینے پاک سے واپس آ گئے نا، اس نعت کا جو آخری، مقبول صاحب اس نعت کا جو آخری ہے نا جی، آخری اس کو مطلع کہتے ہیں، مطلع مکتب، وہ آپ نے وہاں نہیں لکھا تھا. ظہوری صاحب نے وہ جو آخری جو ہے نا شعر مقطع جس پہ شاعر کا نام آتا ہے، یہ آپ نے وہاں نہیں لکھا تھا، یا انہوں نے یہاں آ کے لکھا. اور کیا فرما رہے ہیں ذرا سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کریے. وہ لوگ جو مدینے گئے ان کو اس کا زیادہ صحیح سمجھ آئے گی. فرماتے ہیں چھوڑ آیا ہوں دل اور جان مدینے میں، چھوڑ آیا ہوں دل و جان مدینے میں، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے. جو عمرہ کر کے آتے ہیں نا، مدینہ دیکھ کے آتے ہیں، پھر ان کو یہاں جینا اس کی وہ منظر کشی کر رہے ہیں. اب جینا یہاں مجھ کو، کیوں جی شاہ صاحب یہ کیفیت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اور اسی کیفیت کو اعلیٰ حضرت نے اور انداز میں بیان فرمایا ہے. سید اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس صدی کے حقیقی مجدد، وہ کیا فرماتے ہیں؟ بات مدینے کی ہو رہی نا، تو کیوں نہ ہو کہ ہم سب کا حصہ اس میں آ جائے. تو وہ فرماتے ہیں دل اور جان، یہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر عرض کرنے لگا ہوں کہ مدینہ میں ہمارا جانا اور قسم کا ہے، ان لوگوں کا جانا اور قسم کا ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ دل اور جان ہوش و خیرت، دل اور جان بندے کے پاس یہی چیز ہے نا، بندے کا دل ہے یا اس کی جان ہے یا اس کے ہوش و حواس ہیں یا اس کی عقل ہے. یہ اصل ہمارا سامان، یہ عقل نہیں تو پاگل. ہوش حواس، یا بندہ کوئی اسٹامپ پہ یا کوئی تحریر لکھتا ہے میں باقائم ہوش و حواس، یہ میں نے اسٹامپ پڑھ لیا اپنے ہوش و حواس کے ساتھ، میں پڑھ کے یہ سائن کر رہا ہوں. تو ہوش و حواس نہیں ہے تو جتنے مرضی بندے سے سائن کرا لو. تو فرماتے ہیں کہ دل اور جان ہوش و خیرت، کہ میرا دل اور میری جان اور میرا ہوش اور خیرت کہتے ہیں عقل کو. فرماتے ہیں سب سامان یہ سب مدینے گئے، یہ سب دل و جان ہوش و خیرت سب مدینے گئے. تم نہیں چلتے رضا سارا سامان گیا. رضا تو کیوں نہیں جانتا؟ اس لیے کہ تیرا تو سارا سامان ہی مدینے میں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بتانا یہ چاہتے ہیں ہم رہتے بریلی میں ہیں، رہتے بر صغیر میں ہیں،
لیکن ہمارا دل مدینے میں ہے، ہماری جان مدینے میں ہے، ہمارے ہوش مدینے میں ہے، ہمارا دماغ مدینے میں ہے۔ اس لیے کہ جب ہمارا سب کچھ مدینے میں ہے، جو کائنات کا والی ہے وہ مدینے میں ہے، تو پھر ہم وہاں کیوں نہ ہوں۔ اور ایک اور شاعر نے بڑا خوب ایک شعر لکھا ہے، اسی سے اعلیٰ حضرت کے شعر سے اس نے لیا۔ اعلیٰ حضرت کا شعر تو یہ ہے نا کہ دل و جان ہوش و خیرت سب مدینے گئے، تم نہیں چلتے رضا سارا سامان گیا۔ وہ کہتے ہیں دل اور جان ہوش و خیرت، ذرا سماعت فرمائیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ کیا کیا لوگ ہیں، کیسے کیسے لوگ، اور پھر اللہ پاک ہمیں لے جائے تو پھر ہم بھی اسی طریقے سے اسی طرز سے جائیں کہ تاکہ جانے کا پھر مزہ بھی آ جائے۔ وہ کہتا ہے دل اور جان ہوش و خیرت سب وہاں رکھ کر لوٹ آیا ہوں۔ دل و جان ہوش و خیرت گیا تھا ادھر، میں ادھر اللہ کے نبی کے دروازے پر حاضری دی تھی، لیکن جب واپس آ رہا تھا نا پھر کیا کیا، دل اور جان ہوش و خیرت رکھ کر لوٹ آیا ہوں۔ موت تک، اگلا جملہ سنیے، موت تک اب یہ میرا سامان مدینے میں رہے۔ اب موت تک میرا یہ سامان جو ہے نا، میری عقل بھی، میرا دل بھی، میری جان بھی، سب کچھ مدینے میں رہے۔ جب مریں گے پھر ادھر سے سارا ہمیں سامان مل جائے گا۔ اور پھر ہمارا کیا ہے، وہ بھی سنیے، ہم کیا چاہتے ہیں، حب نبی ازل ہی سے سینے میں ہے۔ حب نبی ازل ہی سے سینے میں ہے، ہم یہاں ہیں ہمارا دل مدینے میں ہے۔ ہمارا دل، پوری کائنات کا دل مدینے میں ہے۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ شب برات کے حوالے سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں، اچھا مجھے بات پھر میں اسی بات کو آگے چلوں، مدینے کی بات، کہ یہ تو ہمارا ہے نا۔ ظہوری صاحب گئے، فرمانے لگے اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے۔ اعلیٰ حضرت نے فرما دیا کہ میرا سب کچھ سامان مدینے میں ہے۔ تو پیر میرے کیا کہتا ہے، سرکار گولڑہ شریف، سبحان اللہ، جن کا نام سوچتے ہی حضور یاد آ جاتے ہیں۔ اتنے بڑے عاشق، یہ صحیح معنی میں عاشق ہیں۔ آج کل آپ جس کو دیکھو گے نا وہ کہے گا میں خادم رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں، یہ مذاق ہے۔ کہاں ہمارا عشق، کہاں ہماری وہ، ہم خادم رسول کہلانے کے حقدار ہی نہیں ہے۔ خادم رسول تو بھی بابا خادم تھا نا، یا پھر سرکار گولڑہ شریف، وہ جب مدینہ پاک میں گئے ان کے کیا اثرات، ان کے کیا تاثرات، ظہوری صاحب کے تاثرات مسجد نبوی تک، کہ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے۔ یہ اعظم صاحب بھی ماشاء اللہ بھی عمرہ کر کے ہیں۔ سرکار گولڑہ شریف جب وہ گئے نا تو وہ مسجد تو دیکھی ہی دیکھی، مسجد تو دیکھی ہی دیکھی، لیکن ساتھ مسجد کے بانی کو بھی دیکھ لیا، مسجد کے بانی کو دیکھ لیا۔ فرمانے جب ریاض الجنہ میں تشریف فرمائے، حاضری دی ریاض الجنہ میں، سرکار گولڑہ شریف رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کی عظمتوں میں قربان جائیں، سر کی جانب بھی جنت ہے، قدمین کی شریف سے ادھر بھی جنت ہے، قدموں کی طرف دیکھیں تو جنت البقیع نظر آ رہی ہے، آپ کے سر انور کی طرف دیکھیں جنت ریاض الجنہ نظر آ رہا ہے۔ اور ایک بات اور آپ کو معذ کر دوں، ہم پاکستانی بڑے خوش نصیب ہیں، ہم مشرقی ہیں، ہم مشرق کی طرف ہیں، جو یورپین ہیں وہ مغرب، ہم ان کو مغربی ممالک کہتے ہیں نا، اور ہم مشرقی آپ نے کہلاتے ہیں۔ اور یہ جو مشرق ہے یہ حضور کے قدموں کی طرف ہے، یہ مشرق حضور کے، جو لوگ وہاں کے دیکھا ہوگا سورج حضور کے قدموں سے نکل رہا ہوتا ہے، حضور کے قدموں کو بوسہ دے کر نکلتا ہے، اجازت لے کر نکلتا ہے۔
اور جو خادم ہوتے ہیں نا وہ پھر بادشاہوں کے قدموں کی طرف رہتے ہیں. تو حضور نے ہمیں اپنے قدموں میں رکھا ہوا ہے. ذرا آپ جغرافیہ کو دیکھ لینا کہ ہم مشرق کی طرف ہیں, ہم مشرقی ہیں, اور مشرق کی طرف ہی جنت البقیع ہے. حضور کے قدم شریف ادھر ہی ہیں, مشرق کی طرف جدھر سورج طلوع ہوتا ہے. اور ایک بات اور بھی آج کر دوں, خانہ کعبہ اس کی 4 سمتیں ہیں, مشرق, مغرب, جنوب, شمال. حجر اسود علیہ السمت, پھر جدھر پر نالہ ہے وہ حتیم کعبہ جسے کہتے ہیں, مزاب رحمت وہ سمت, پھر رکن یمانی والی, پھر دروازے والی. یہ 4 سمتیں ہیں. یوں تو خانہ کعبہ سارا ہی بابرکت ہے. فرمایا یہ مبارک و ہدی للعالمین, یہ جو میرا گھر ہے یہ بڑا بابرکت ہے اور جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی ہے. لیکن جو سب سے افضل بیت اللہ شریف کی سمت ہے نا, وہ سمت ہے جدھر دروازہ ہے. دروازے والی سمت یہ سب سے افضل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف ٹیک لگا کے بیٹھا کرتے تھے, اور یہ سمت سب اور جو اعلیٰ حصہ ہوتا ہے ادھر ہی دروازہ ہوتا ہے وہ اندر داخل ہونے کا. تو یہ سب سے اعلیٰ سمت خانے کعبے کی وہ جدھر دروازہ ہے. اور پھر ہم اپنی قسمت پہ ناز کریں کہ ہم اسی سمت میں آ رہے ہیں. ہم دروازے کی طرف سے سورج نکلتا ہے نا, وہ مشرق کی سمت ہے نا, تو ہم پھر مشرق میں آ رہے ہیں. تو دوستو اللہ نے ہم پاکستانیوں کو رکھا ہی اعلیٰ طرف ہے, اور عاشق بھی پھر حضور کی ادھر ہی زیادہ ہے. داتا علی حجویری کو دیکھ لیں, بابا فرید کو دیکھ لیں, اور سرکار گولرا شریف کو دیکھ لیں, سلطان محمود صاحب پیر دیا رحم شریف والے کو دیکھ لیں رحمۃ اللہ علیہ. کس بزرگ کا نام لیں. یہ انڈیا بھارت یہ بھی ادھر کو آ رہا ہے. پھر ہم ادھر کی بات کریں, خواجہ چشتی اجمیری کو دیکھ لیں, خواجہ قطب الدین مختار کاکیر کو دیکھ لیں, نظام الدین اولیاء کو دیکھ لیں, امیر خسرو کو دیکھ لیں. پانی ہمیشہ جاتا ہے نیچے کی طرف, اوپر کو نہیں پانی جاتا. تو ولایت کا پانی حضرت علی کی طرف سے نیچے ہی آیا ہے, اور اللہ نے وہ سمت ہمیں دے دی ہے, اس لیے کہ جہاں پانی جاتا ہے وہاں پہ پھول اگتے ہیں, ادھر فصلیں اگتی ہیں. تو ہمارے پھول اللہ نے ادھر ولایت کا پانی بھیجا علی کی وساطت سے, تو ادھر جو پھول اگے ہیں کبھی چشتی اجمیری کی شکل میں سامنے آ جاتا ہے, کبھی بابا فرید کی شکل میں سامنے آ رہا ہے. یہ ولایت کے پھول ہیں جن کی خوشبوئیں قیامت تک ختم ہی نہیں ہونی, یہ مہکتے رہیں گے. ان کی خوشبوئیں آج بھی جاری و ساری ہیں. تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور شب برات, یہ نصف شعبان کی آج کی جو رات ہے, میرے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے. میری رات کو کسی وقت آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا حضور اپنے بستر پر تشریف فرما نہیں. میں پریشان ہو گئی کہ آپ کہاں تشریف لے گئے. تو میں آپ کو تلاش کرتے کرتے دیکھا تو آپ جنت البقیع میں تشریف فرما ہے. آپ جنت القبرستان جو ہے, تو میں نے وہاں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رات کے وقت پھر قبرستان میں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور نے فرمایا عائشہ تجھے نہیں پتا آج نصف شعبان ہے, آج نصف شعبان ہے, اور اس رات اللہ رب العزت میری امت کے اتنے افراد کی بخشش فرما دیتا ہے. اس زمانے میں ایک قبیلہ تھا, قبیلہ بنی کلب, اس کے پاس بہت زیادہ بکریاں تھیں کثیر تعداد میں. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ فلاں جو قبیلہ ہے بنی کلب, اس کے پاس جو بکریاں ہیں ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر اس رات اللہ تعالیٰ میری امت کے گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے. اتنی تعداد میں, اور لکھا ہے کتابوں کے اندر اس قبیلے کے پاس ایک روایت ہے کہ 700 بکریاں تھیں, اور ایک روایت ہے 1000 بکریاں. اگر 700 ہی ہم مان لیں
تو پھر 700 بکریوں کے جسم پر بال. آپ سارے بیٹھ جائیں اور کسی بندے کے سر کے بال گننا شروع، اس بندے کے سر کے بال گننا شروع ہو جائیں، آپ گن نہیں پائیں گے کہ گن لو گے. ہمیں اپنے بالوں کا پتہ نہیں، ہم اپنے جسم کے بال نہیں گن سکتے. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، حضور کا علم دیکھیے. پتہ چلا کہ حضور کو پتہ ہے کس پر کتنے بال ہیں. فرمایا اس قبیلے کے بعد جو بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر، بکریاں بھی کثیر تعداد میں، پھر ان کے بال وہ تو میں لا محدود لا تعداد. فرمایا پھر ان لوگوں کی اس رات اللہ تعالیٰ بخشش فرماتا ہے جو پکے جہنمی ہو چکے ہوتے ہیں. اللہ انہیں جہنم سے نکال کر اس رات کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. تو ایک تو بات یہ ثابت ہوگی کہ حضور کو بکریوں کے بالوں کا علم ہے. دوسری بات یہ ثابت ہوگی حضور نبی پاک علیہ السلام کو یہ بھی پتہ ہے کہ کس قبیلے کے پاس کتنی دولت ہے. حضور کو یہ بھی پتہ ہے کس بندے کے پاس کتنا مال جمع ہے. اور یہ تو قبیلے، یہاں تو بکریوں کی بالوں کی بات ہوئی نا. جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان پر ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ایسا یہ کیا سوال کر رہی ہو، مجھے کیا پتا آسمان کے ستاروں کو میں نے گنا تھوڑا ہے، مجھے کیا پتا کتنے ستارے ہیں. آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا عائشہ ہاں ہیں. کیا فرمایا؟ ہاں عائشہ ہیں. آپ نے ہاں میں جواب دے کر یہ باور کرایا عائشہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آسمان پر ستارے کتنے ہیں. آج کتنا جدید دور ہے، لوگ کہاں کہاں پہنچ گئے، ستاروں پر کمندیں ڈال رہے ہیں. پہنچ رہے کہ نہیں پہنچ رہے؟ چاند کو بھی کراس کر گیا بقول ان کے. مریخ تک بھی زندگی کو تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ ترقی ہے. اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جی وہ یورپین بڑی ترقی کر کے جی چاند پر پہنچ گئے. میرے دوستو، جہاں پہنچنے کو وہ یورپین مغربی ممالک والے کافر ترقی سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی نے اس چاند کو اپنے قدموں میں بلا لیا. لوگر صاحب آگے ماشاءاللہ، اور لگتا ہے کہ لنگر تیار ہے. تو جہاں جانے کو پہنچنے کی یہ لوگ بڑا بڑا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اربوں ڈالر، اور اس کو ہم کہتے ہیں یہ بڑی ترقی کر گئے، وہ خلا میں پہنچ گئے. اللہ کے نبی نے ایک اشارہ کیا، چاند قدموں میں آ گیا. اللہ کے نبی نے ایک انگلی کا اشارہ کیا، جو سورج ڈوب رہا تھا اسے واپس پلٹا کے رکھ دیا. اتنا کہا اللہم، اے اللہ سورج کو لٹا دے، میرے علی کی نماز قضا ہو گئی ہے، میرے علی کی نماز. پتہ چلا سورج کی وقت نہیں ہے، چاند کی وقت ان کے ہاں ہوگی. جو وہاں جا رہے ہیں، کبھی وہاں سے مٹی لا رہے ہیں، کبھی وہاں سے پتھر لا رہے ہیں، اور کہنے بڑی کامیابی جی ہم چاند سے پتھر لے کر آئے ہیں. میرے دوستو سمجھ لیا چاند کے اندر پتھر ہیں، چاند کے اندر پہاڑ ہیں، سمجھ لیا ان کی بات ہم مان جاتے ہیں. لیکن قربان جائیں حضور کی عظمتوں پر، حضور کی مرتبے پر. اگر پہاڑ بھی ہیں، انگلی کا اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہوا کہ نہ ہوا؟ ہو گیا دو ٹکڑے. نیچے پتھر تو ایک بھی نہیں گرا، نیچے پتھر تو ایک بھی نہیں گرا. فرمایا پتہ چلا کہ صرف توڑا نہیں ہے، توڑنے کے بعد کنٹرول بھی رکھا ہے، نیچے نہیں گرنا، ہاں جی جہاں نقصان نہیں پہنچانا، یہ کنٹرول ہے. اور حضرت علی کے لیے جب سورج کو واپس کیا تو پھر غروب بھی کروایا. یہ نہیں کہ وہاں روک دیا، میں نہیں اب چل زمانہ چلے گا، اس لیے کہ زمانہ میرا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کی بڑی مشہور نعت ہے،
سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ کیا اعلیٰ حضرت کے شعر ہیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں دولہ، اپنے ایک وہ جگہ بھی حضور کو دولہ فرمایا ہے۔ اور دولہ کسے کہتے ہیں؟ جو بن سور جائے، جو بن سور جائے اسے دولہ کہتے ہیں نا۔ تو فرمایا میرا نبی دولہ ہی دولہ ہے، شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود۔ کیا فرمایا؟ شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود۔ دائم کا مطلب، دائم کا معنی کیا ہے؟ دائم کا معنی ہے ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ نہیں ہے کہ آج پڑھو کل نہ پڑھو، اس وقت پڑھو صبح نہ پڑھو۔ فرمایا شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت بے لاکھوں سلام۔ دنیا کا نوشہ نہیں، جنت کی جو بزم ہے ان کا وہ سردار ہے۔ اور جنت کی بزم کون ہے؟ سارے انبیاء ہیں، حضور ان سب کے سردار ہیں۔ تو فرماتے ہیں جب میں یہ نعت لکھ رہا تھا نا، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی والی، تو میرے ذہن میں خیال آیا اگر آج حضرت آدم ہوتے، اگر آج حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوتے، حضرت نوح علیہ السلام ہوتے، تو میں ان سے پوچھتا جو ہمارے نبی ہیں کیا وہ بھی تمہارے بھی وہی نبی ہیں؟ یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میں ان سے سوال کرتا کہ جو میرے نبی ہیں کیا تمہارے بھی وہی نبی ہیں یا کوئی اور تمہارا نبی ہے؟ آپ کا خیال دیکھو اعلیٰ حضرت کا، ذرا سوچ دیکھو کہ میں ان سے یہ سوال کرتا کہ تمہارا نبی کون سا ہے، کیا وہی ہے جو ہمارے نبی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں یہ رات لکھ رہا تھا، نیند آ گئی، خواب میں چلے گئے، سو گئے۔ جب سو گیا تو پھر میں کیا دیکھتا ہوں، میدان محشر برپا ہے، میدان محشر برپا ہے۔ محشر کا میدان ہے، آدم علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، نوح علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، ادریس علیہ السلام بھی موجود ہیں، حضرت اسماعیل بھی ہیں، اسحاق بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، ہارون بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، سارے اللہ کے نبی موجود ہیں۔ پھر میرے وہاں خیال آ گیا کہ آج پوچھ لوں، اے آدم تمہارا نبی کون ہے؟ ابراہیم تمہارا نبی کون ہے؟ تو فرماتے کہ پھر میں نے سوال کر دیا، ہاتھ جوڑے، آدم علیہ السلام سامنے، آدم علیہ السلام موجود ہیں، ابراہیم علیہ السلام ادھر کھڑے ہوئے ہیں، ادھر موسیٰ کھڑے ہوئے ہیں، نبیوں کی بارات ہے، سارے نبی۔ یہ اعلیٰ حضرت کا خواب ہے۔ یہ کس کا خواب ہے؟ دماغ صاف ہو تو خواب ہی آتے ہیں، ہمیں تو خواب ہی ڈرونے آتے ہیں کہ تویز ہو جی رات میں خواب میں ڈر گیا تھا۔ تو ڈرنا ہم نے پھر ڈرنا ہی ہے نا جب ہماری سوچ ہی گندی ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر جب میں نے دیکھا آدم کھڑے ہوئے تو میں نے سوال کر دیا، میں نے کہا آدم علیہ السلام ذرا یہ بتائیے کہ آپ کے نبی کون ہیں؟ سب کے نبی ہیں، آپ کا نبی، آپ کے نبی کون ہیں؟ انبیاء کے نبی کون ہیں؟ تو وہاں آپ نے وہ شعر لکھا، آپ نے فرمایا انبیاء سے عرض کروں کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ کہ جو ہمارے نبی ہیں تمہارے کوئی نبی ہیں؟ تو آدم صاحب نے کیا جواب دیا؟ اب اس جواب کو اعلیٰ حضرت آپ نے اس نعت کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں مجھے آدم صاحب نے یہ فرمایا کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی۔ اب سامنے آدم السلام کھڑے، ادھر ابراہیم علیہ السلام کھڑے، ادھر موسیٰ علیہ السلام اور انبیاء، وہاں آدم علیہ السلام کے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں۔ تو فرما رہے ہیں کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا، ان کا، ان کا، ان کا، تمہارا ہمارا نبی۔ یہ اعلیٰ حضرت فرما دیا، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ فرمایا کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی
ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ اے اعلیٰ حضرت بڑا اچھا سوال کر دیا ہے، اور ہمارا جواب یہی ہے جو تمہارا نبی وہ ہمارا نبی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ آج کی رات بڑی بابرکت رات، دعا ہے کہ اللہ پاک جو حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس رات اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت کے گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان بکریوں کے بالوں میں ہمارا بھی حصہ شامل کر دے، ایک بال ہی بنا دے جس گنتی میں آ جائیں۔ اس رات کی صدقے سے اللہ پاک ہماری بخشش فرما دے، بیڑا پار ہو جانا ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس زندگی کے لیے کر رہے ہیں۔ آج کہیں یہاں بیٹھنا، آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح ایمان سے بتائیں کوئی دنیاوی غرض تو نہیں ہے نا؟ کوئی دنیاوی غرض نہیں، یہی مقصد لے کر آئے ہیں۔ یہی ہم مقصد لے کر آئے ہیں، یا اللہ زندگی ہم نے بڑی گناہوں میں گزاری، لت پت ہو کے گزاری ہے، تو نے ہمیں ایک رات دی ہے، اس رات کی لاج رکھ لے، ہماری بخشش فرما دے۔ یہ رات اللہ نے ہمیں دی ہے، اور امتوں کے لیے یہ رات نہیں تھی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی جو امتیں تھیں ان کے لوگوں کی عمریں بڑی لمبی لمبی ہوتی تھیں، کوئی 400 سال کا بندہ مر جاتا تھا نا، کہتے ہوئے بچہ مر گیا۔ 400 سال کا بندہ مر گیا تو کیا کہتے تھے؟ یہ بچہ مر گیا ہے، کیونکہ عمر تو 1200 سال ہوا کرتی تھی نا۔ نبی پاک اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میری امت کی جو عمر ہے، میری امت کی عمر لوگوں کی، فرمایا 60 اور 70 سال کے درمیان ہے۔ یہ اوسط عمر حضور پاک نے فرمایا 60 اور 70 سال کے درمیان، کے اوپر چلا جائے تو اللہ کی رحمت ہے، لیکن اوسط عمر حضور نے یہی فرمایا، اور حضور کی اپنی عمر ظاہری عمر مبارک بھی 63 سال تھی، 60 اور 70 کے درمیان یہ حضور کی امت کی عمریں ہیں۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ تو امتیں بڑا آگے ہم سے چلی جائیں گی، ان کی عمریں زیادہ تھیں، ان کی نیکیاں بھی زیادہ ہوگی، تو وہ تو ساری جنت کو گھیر لیں گے اپنی زیادہ نیکیوں کی وجہ سے۔ فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ میری امت پر بڑا مہربان ہے، ان کی عمریں لمبی تھی، وہ ہزار سال تک عبادت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ میری امت کے لیے میری صدقہ سے ایسی راتیں بنا دے گا نا کہ ایک ایک رات ہزار مہینوں کی راتوں سے بہتر ہو جائے گی۔ بس تمہارا کام ہے اس رات کو عبادت کرنا، تمہارا کام کیا اس رات کو؟ ایک رات، بس ایک رات عبادت کر لینا، بس ایک رات عبادت کرنا تمہارا کام ہے۔ اس ایک رات کو 1000 مہینے سے بڑھا کے اللہ سے تمہیں اجر لے کے دینا، فرمایا وہ میرا کام ہوگا۔ تو ہم اپنا کام پورا کریں، پھر حضور کی رحمت ساتھ ہو جانی ہے، اللہ کا فضل ساتھ ہو جائے گا، اس کا کرم ساتھ ہو جائے گا، تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ آج مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ جو مسجد ہے بڑی بار رونق، اور ایک وہ دن بھی تھا، اب آپ میں پیچھے ماضی میں تھوڑا سا لے کے جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ماضی کے ساتھ جو بندے ماضی بھول جائیں وہ آگے ترقی نہیں کر سکتے۔ چھوٹی سی مسجد، ایک کمرہ ہوتا تھا، ہاں جی یاد ہے، ایک کمرہ، اور اللہ اکبر، یہیں ہم نے پہلی محفل سجائی، اس وقت بھی سردی تھی، اس 1992 کی بات ہے، سردی کی تھی، شب برات آئی، تو میں نے ہاشمی صاحب سے کہا کہاں وہ لوگ؟ ہاشمی صاحب چلے گئے، حاجی عبدالرشید صاحب چلے گئے، حاجی ظہور صاحب ہوتے تھے، شکیل صاحب، مسجد آج بھی موجود ہے، لیکن وہ خدمت گزار، آپ بھی خدمت گزار ہیں۔ آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں، اس طرح کچھ سالوں کے بعد مرنا سب نے، پھر ہمیں بھی کوئی یاد کرے گا۔ تو ہم نے پہلی محفل کیا کرنا ہے جی، ہم نے کہا جی، میں نے عرض کی، میں نے ایک مشورہ کیا، میں نے کہا جی ہم نے پوری رات اللہ کی عبادت کرنی ہے، پوری رات، اور اس وقت سے لے کر آج تک کتنے سال ہو گئے؟
1992 تھا جب پاکستان وہ ورلڈ کپ جیتا تھا نا، اس سال کی بات ہے. تو اس سے لے کر اب کتنے سال بنے جی؟ 32 سال ہو گئے، راتیں منائی جا رہی ہیں. کوئی رات مس ہوئی؟ کورونا میں کورونا بھی اس رات کو مس نہیں کر سکا. کورونا نے حج کو روک دیا، لیکن ہماری شب برات کو، ہماری شب قدر کو، کیونکہ شروع کرنے والے ہم تھے نا. اور انشاءاللہ یہ رہنی ہی رہنی ہے، ہم رہیں یا نہ رہیں. آج ہم ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ایسا وقت آ جانا ہے ہماری اولاد آ جائے گی. یہ تو زندگی کا حصہ ہے. جب پاکستان بنا تھا اس وقت پاکستان کی آبادی کتنی سی مقبول سا؟ 7 کروڑ، 7 کروڑ تھی. اور اس وقت پاکستان بنانے والے تقریباً سارے جا چکے ہیں، الا ماشاءاللہ کوئی ہو، ورنہ اکثریت ختم ہے. 7 کروڑ پاکستان بنانے والے آج 22 کروڑ، 22 سے اوپر جا چکے ہیں. اس وقت 23 کروڑ اس وقت پاکستان کی جو صحیح یہ پاکستانی ہیں. پہلے کچھ انڈیا کے ہوتے تھے، کچھ ادھر سے. اور اسی طریقے سے جب وہ 7 کروڑ چلے گئے تو پاکستان آج بھی ہے، ہم بھی چلے جائیں گے انشاءاللہ. یہ مسجد، یہ محفلیں، یہ شب قدر، یہ شب برات یہ ہوتی رہے گی. اور اللہ کی رحمت سے امید ہے شروع کرنے والوں کو ثواب ملتا رہے گا. اس مسجد کے اندر جس نے جو بھی حصہ ڈالا ہے، آج ڈالا ہے، کل ڈالیں گے، آج سے 32 سال پہلے ڈالا، جس نے پہلی اینٹ رکھی، کوئی شاہ صاحب یہاں کیا رونقیں ہوا کرتے، آج یہ رونقیں ہیں، ان کی انکار نہیں ہے. لیکن مرزا اسلم صاحب ہوتے تھے، ایک ہمارے وہ ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے، ڈاکٹر سراج الحق. ہاں جی، بڑی محبت ہماری اس مسجد، اس چھوٹی سی مسجد تھی، گھڑی بھی نہیں تھی، سپیکر بھی نہیں تھا. تو پہلی گھڑی ڈاکٹر سراج صاحب لے کے آئے تھے. رمضان کا مہینہ آ گیا، پھر رمضان کی رونقیں لگیں. سبحان اللہ. ابھی پھر رمضان آ رہا ہے. عارف صاحب ہیں، اور یہ تو میں نسیم خان صاحب ماشاءاللہ، صوفی اخلاق صاحب، یہ بڑے بڑے لوگ تھے ہاں جی، جن کے ساتھ مسجد کی بڑی بڑی رونقیں تھیں. مہتاب شاہ صاحب اور بھی کافی. یہ کس کس کا بندہ نام لے، یہ تو مردوں کا نام ہے نا. اس مسجد کے اندر عورتوں کا بڑا حصہ تھا، بڑی خدمت تھی. یہ ہمارے عارف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی اہلیہ اور ہماری وہ خالہ ماجہ، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. یہ کامی امان اللہ صاحب کی والدہ یہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی. اور ادھر واش روم نہیں ہوتا تھا، ایک بھی واش روم نہیں تھا مسجد کے اندر. یہاں جنگل تھا، ہم نے جنگل میں منگل لگایا ہے. آج وہ منگل اور منگلات بن چکا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کو اللہ تعالیٰ دین و دنیا کے اجر بھلائیاں عطا فرمائے. آپ خوش رہیں، یہ مسجد کا بات کرتے رہیں. یہ مسجد آپ کی ہے، آپ نے بات کرنا ہے. مسجد کی آبادی آپ کے ساتھ ہے. مسجد کی آبادی کلین کے ساتھ نہیں ہے. مسجد کی آبادی ان ایسیوں کے ساتھ نہیں ہے. مسجد کی آبادی نمازیوں کے ساتھ ہے. مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے. آج اللہ اقبال نے کیا فرمایا؟ مسجدیں مرثیہ خواہ، مرثیہ رو رہی ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ اوصاف حجازی نہ رہے. تو اوصاف حجازی اپنائیں. اللہ کے نبی کی محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے. تو اب تو یہ قلین بھی بڑے بڑے مہنگے. ہم نے جو قلین پہلی دفعہ بچھایا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ وہ اس وقت تقریباً کوئی 80,000 کا آیا تھا، اور وہ بھی سبز تھا، اور اس کے اندر بڑے لوگوں کے حصے بھی تھے. یہ مت سوچیں کہ جی ایک آدمی 1 لاکھ دے رہا ہے تو اس کو یہاں بٹھانا ہے کہ اس نے 1 لاکھ دیا ہے. جس نے صرف 100 دیا ہے اس کو پیچھے بٹھانا ہے. یہ کبھی نہ سوچیں. ممکن ہے جس نے 100 دیا ہے اس کا 100 1 لاکھ والے سے زیادہ محبت والا ہو. جس نے 1 لاکھ دیا ہے ممکن ہے اس کے بینک بیلنس میں 1 کروڑ موجود ہو، اس نے 1 کروڑ میں سے 1 لاکھ نکال کے دیا ہو. ممکن ہے. لیکن یہ بھی ممکن ہے جس نے 100 دیا ہو ممکن ہے اس کے جیب میں باقی 1 روپیہ بھی نہ ہو. تو اس کا وہ جو 100 ہے نا وہ 1 لاکھ سے بھاری ہے. حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نام پہ خرچ کرو
کسی غزوہ کے لیے کچھ ضرورت پڑ گئی، تھک تو نہیں گئے؟ میں اسے عرض کر رہا ہوں آپ نے جاگنا ہے تو ہم نے آپ کو جگانا ہے۔ تو فرمایا کہ لو، جو لوگ مال لے کے آ رہے ہیں، کوئی اونٹ بھر کے لا رہا ہے، کوئی کیا لا کے آ رہا ہے، کوئی کیا لے کے آ رہا ہے۔ ایک شخص صبح کی نماز آ کر پڑھی، اس نے 1 کلو کھجوریں دی، صرف 1 کلو کھجوریں لا کر حضور کی بارگاہ میں رکھ دیں۔ حضور میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، 1 کلو کھجوریں ہیں، ساری رات فلاں یہودی کا میں نے کنواں چلایا ہے۔ کیا چلایا ہے؟ اس کے کھیتوں کو میں نے سیراب کیا ہے، پانی پلایا ہے، اس نے مجھے 2 کلو کھجوریں دی ہیں، 1 کلو بچوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ یا 1 کلو ہے، کچھ ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، 1 کلو ہے، باقی تو بڑے بڑے ڈھیر لگے ہوئے ہیں کہ میری 1 کلو قبول فرما لیجیے۔ تو نبی پاک کے سامنے کیا فرمایا سنیے، آپ نے فرمایا یہ کلو کھجوریں اٹھاؤ، وہ جو سارے سامان کا ڈھیر بنا ہوا ہے نا، اس کی چوٹی پہ جا کے رکھ دو، اس کی چوٹی پہ جا کے رکھ دو۔ پھر آپ نے فرمایا اس کی 1 کلو کھجوریں جو سامان کا جو ڈھیر ہے نا، اس سے زیادہ وزنی ہے، اس لیے کہ اس کے پاس ہے ہی نہیں کچھ تھا۔ اس لیے کر رہا ہوں کہ ممکن ہے اس نے آپ کو 10 روپے دیے ہوں مسجد کے لیے، ممکن ہے کہ وہ 1,00,000 والے سے زیادہ بھاری ہو، اس کے اندر خلوص زیادہ ہو، اس کے اندر محبت زیادہ ہو۔ 1,00,000 والے نے اپنی بچت میں سے دیا ہو، اور وہ جو 10 بھی دے رہا ہے ممکن ہے وہ اپنا پیٹ کاٹ کے دے رہا ہو۔ تو کسی کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ حقیر ہے۔ پیسوں کی کمی اور زیادتی یہ اللہ کی ونڈ ہے، یہ کس کی تقسیم ہے؟ اللہ کی تقسیم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم اللہ کی تقسیم پہ خوش ہیں، ہم اللہ کی تقسیم پہ خوش ہیں۔ اپنے بارے میں فرمایا حضرت علی کے پاس اپنا مکان نہیں تھا، آپ بھی کھیتوں کو سراب فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ کی شادی مبارک ہوئی حضرت بی فاطمہ کے ساتھ، سبحان اللہ کیا یہ خوبصورت جوڑا تھا، ادھر فاطمہ ادھر علی، دنیا میں ایسا کوئی جوڑا آیا ہی نہیں، اس سے بہتر دنیا میں کوئی جوڑا نہیں۔ اور یہ شادی کنہوں نے کرائی؟ ختم کر لی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن یہ کھائیں گے تو سنیں گے کیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت علی کی شادی آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جس طرح نہیں ہم یار بیٹے کی یا بیٹی کی شادی کرنی تو کسے کہتے ہیں رشتے والے کو، جو رشتے کراتے ہیں کہ جی رشتہ کروا دینا، ایسا ہے سسٹم چل رہا ہے نا کہ جی رشتہ کروا دو یار، بیٹی جوان ہے یا بیٹا ہے کوئی اچھا رشتہ۔ تو حضرت علی کی شادی رشتہ تلاش کرنے والے پتہ کون تھے؟ آپ کے علم میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آپ کی توجہ فرمائیں، آئس کریم سب کو ملے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے لیے رشتہ تلاش کرنے والے اور حضور نبی پاک کے پاس علی کو رشتے کے لیے بھیجنے والے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر تھے، حضرت حضرت عمر اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق حضرت علی کے پاس جاتے ہیں۔ علی ابھی کنوارے ہو نا تو شادی نہیں کرنی ہے، میں غریب بندہ ہوں، میرے پاس مکان نہیں، پلے کچھ نہیں، مجھے کون دے گا؟ آپ دونوں نے فرمایا رشتہ ہم بتاتے ہیں، جانا تمہارا کام ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر نے فرمایا علی جو حضرت فاطمہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ کون بیٹھی ہوئی ہیں؟ خاتون جنت۔ اسلام صاحب کون بیٹھی ہوئی ہیں؟ کیا میں نے کہا ابھی؟ توجہ نہیں ہے۔ خاتون جنت، خاتون جنت بیٹھی ہیں، علی جاؤ۔ فتاج کرنے کے کیا وہ پوچھیں گے، حضور پوچھیں گے کیا ہے؟ تو میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ میں نہیں، جاؤ قسمت آزمائی کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں،
حضرت ابوبکر صدیق کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عمر کہتے ہیں نہیں علی جاؤ جاؤ. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر ان دونوں کی علی سے بنتی نہیں تھی، میرے دوستوں کیوں نہیں بنتی تھی؟ اگر بنتی نہ ہوتی رشتہ کرواتے، وہی خاتون جنت کا. تو ان کی فرمائش پر، ان کے کہنے پر حضرت علی تشریف لے گئے حضور کی بارگاہ میں، جا کر بیٹھ گئے سر جھکا کر. شرم بھی آ رہی ہے. تو آپ نے پوچھا علی کیسے آئے؟ علی کیا حضور کو پتہ نہیں تھا کہ علی کیسے ہے؟ حضور مجھے حضرت ابوبکر صدیق نے بھیجا ہے، حضرت عمر نے بھیجا ہے. اچھا 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 علی پہ تجھے مبارک ہو. حضور کیا فرمایا؟ علی تجھے مبارک ہو، اللہ نے میری بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ عرش اعظم پہ کر دیا ہے. اللہ نے میری بیٹی کا تیرے ساتھ نکاح، مجھے بھی وہی آئی ہے، جبریل آیا ہے، اس نے کہا جی اللہ فرماتا ہے کہ میں نے فاطمہ علی کو دے دی ہے، یہ آپ کا رشتہ ہے. پوچھا علی پلے کچھ ہے؟ کیا پاس ہے؟ اس کے حضور ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے. آپ نے میں زرہ بازار میں لے جاؤ، اس کو بیچو، اپنے زرہ کو بازار میں لے جاؤ، جا کر بیچو، اس سے جو پیسے ملے مجھے لا کر دو. یہ شادی کا انتظام ہو رہا ہے. کس جوڑے کی شادی کا؟ ادھر علی ہے، ادھر حضرت فاطمہ ہے، سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا، سیدہ عابدہ زاہدہ. اللہ کی بارگاہ میں کہتی یا اللہ تو نے کتنی چھوٹی رات بنائی ہے، ایک تیری فاطمہ کا بھی ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا، تیری رات ختم ہو جاتی ہے. یہ ان کی باتیں تھیں، ایک رات سے زیادہ طویل ان کا ایک سجدہ، رات کم سجدہ طویل. علی سے کسی نے پوچھا علی گرمی پسند ہے کہ سردی پسند ہے؟ علی گرمیاں پسند ہیں یا سردیاں پسند ہیں؟ آپ نے فرمایا گرمی پسند ہے، اگرچہ اس وجہ سے کہ رمضان کا مہینہ ہو، گرمی پسند ہے لیکن شرط کیا ہے؟ مہینہ رمضان کا ہو. سردی پسند ہے لیکن رات کی عبادت ہو. یہ ان کی سوچ تھی. حضور بس زرہ ہے یا گھوڑا ہے؟ فرمایا زرہ لے جاؤ بازار میں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ، بھائی خاموش ہو جائے، زرہ اٹھائی مدینہ کے بازار میں تشریف لے گئے. آج تو بازار خوبصورت، میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب بازار حضور کی سانسوں سے مہکتے تھے. حضور نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے. حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اس زمانے کی فضا میں میری سانسوں کی خوشبو جا رہی ہے، کہ وہ سب سے بہتر. تو مدینہ کی چوک میں کھڑے ہیں حضرت علی اپنے زرہ لے کر، اور اس دل کے اندر بڑیاں خوشیاں ہیں، دل میں بڑیاں. شادی کی خوشی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کیا علی کو خوشی نہیں ہوگی؟ حضرت فاطمہ کی شادی، سبحان اللہ. کیا دیکھتے ہیں؟ زرہ لے کر کھڑے ہوئے، بیچنا چاہتے ہیں. ادھر سے حضرت عثمان آ رہے ہیں. کون آ رہے ہیں؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھا علی چوک میں کھڑے ہوئے، ہاتھ میں زرہ پکڑی. پوچھا علی خیریت؟ یہ زرہ لے کر کھڑے. فرمایا جی اس کو بیچنا چاہتا ہوں. کس لیے؟ فرمایا فاطمہ سے شادی ہو رہی ہے، فاطمہ سے شادی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ زرہ بیچ کے اور جو پیسہ ملے مجھے دینا. تو فرمایا پھر کیا لینا چاہتے ہو؟ عثمان غنی نے کیا فرمایا؟ علی بتاؤ کیا اس کا لینا چاہتے ہو؟ حضرت علی نے اپنے اس ماحول کے مطابق فرمایا جو بھی قیمت مانگی. عثمان غنی نے اس سے 100 گنا زیادہ لگا دی. حضرت علی نے جو قیمت مانگی، عثمان غنی، اب تیسرے صحابہ بھی شامل ہو رہے ہیں حضور حضرت علی کی شادی کے اندر. پہلے دو تو شامل ہو چکے نا، اب حضرت عثمان بھی شامل ہو رہے ہیں. تینوں صحابہ کا حصہ ہے حضرت علی کی حضرت فاطمہ سے شادی کرانے میں. شادی بنتی تب ہے حضرت علی کی حضرت فاطمہ کے ساتھ جب ان تینوں صحابہ کو ہم شامل کرتے ہیں. اگر ان کو نکالتے ہیں شادی ختم ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا علی یہ قیمت نہیں ہے.
جو علی نے قیمت مانگی، جو زرہ کی اصل قیمت ہے، علی نے وہی مانگنی تھی نا، عثمان غنی نے 100 گنا زیادہ دی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ عثمان میری زرہ اتنی قیمتی تو نہیں ہے، میری زرہ اتنی قیمتی تو نہیں ہے، اس کی اتنی قیمت نہیں۔ آپ نے فرمایا علی میں زرہ نہیں دیکھ رہا، میں تو تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں تو تجھے دیکھ رہا ہوں۔ بس انہوں نے زرہ عثمان کے ہاتھ میں دی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے۔ پیسے دینے کے بعد پھر حضرت عثمان نے فرمایا علی میری ایک بات مانو گے، انکار نہ کرو۔ پوچھا کیا ہے؟ فرمایا زرہ میں تمہیں تحفہ دے رہا ہوں، قیمت بھی تمہاری، زرہ بھی تمہاری۔ حضرت علی پیسے لے کر، زرہ لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضور یہ زرہ ہے، یہ پیسے ہیں۔ آپ نے کہا کہ زرہ اور پیسے دونوں چیزیں۔ آپ نے وہ ساری سٹوری سنا دی کہ عثمان غنی نے دیا۔ حضور نے ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ عثمان کو برکتیں عطا فرما، عثمان کے مال کے اندر برکت عطا فرما، عثمان ذو النورین بن گیا۔ اللہ اکبر، تینوں صحابہ کا حصہ ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا پیسے آ گئے، پھر حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا۔ میں ابوبکر صدیق میری بیٹی کی شادی علی کے ساتھ، یہ پیسہ ہے جو سامان خرید کے لاؤ، جہیز کا سامان لے کے رہو۔ یہ حضرت علی کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور شامل کون ہیں؟ ادھر ابوبکر صدیق ہے، حضرت عثمان غنی ہے، عمر فاروق ہے۔ یہ تینوں مل جائیں تو حضرت علی فاطمہ کا جوڑا بنتا ہے، ان کو نکالو جوڑا ختم ہوتا ہے۔ اللہ پاک اب ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔